نہیں کرنا، یہ تعین اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ عمران بابر صاحب، گزارش ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی میں ویڈیو یا کیمرے کی تصاویر کی بھرمار ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ دین میں تصاویر کی کہاں تک گنجائش ہے؟ اچھا ہے، ایک اور صاحب نے بھی سوال کیا تھا جس کا کہ میں کئی لوگوں کی طرف سے سب کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کیمرے کا تعلق ہے، یہ حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ جو شے حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس میں میں بیان کر چکا ہوں، معاملہ اجتہاد کا ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، ہاتھ سے مجسمہ بنتا تھا۔ ان دونوں کے حرام مطلق ہونے میں کوئی شک نہیں، پوری امت کا اجماع ہے۔ جو چیز حضور کے زمانے میں تھی اس کا حکم حضور کا قطعی ہوگا، آخری ہوگا۔ کیمرہ ایجاد ہوا، اس میں کسی کا قلم نہیں ہے، یہ عکس ہے، اس میں اختلاف ہے۔ عالم عرب کے تقریباً تمام علماء اس کو بالکل جائز کہتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے، البتہ کسی تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے، یعنی پاسپورٹ کے لیے جائز ہوگا، کرمنلز کی شناخت کے لیے اور ان کی تفتیش کے لیے جائز ہوگا، میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے جائز ہوگا۔ اگر ان کے لیے جائز ہے تو دین کی دعوت و تبلیغ اس سے کہیں بڑی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس دلیل کی بنا پر دھڑلے سے یہ ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ابلاغ کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے اگر اس ذریعے کو ہم استعمال نہیں کرتے دین کی تبلیغ کے لیے۔ باقی ایک خاص قسم کی، محدود قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اس کا حال یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر تک کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اذان دینا حرام، خطبہ دینا حرام، اور آج وہ سب کے سب خطبہ بھی دیتے ہیں اور وہ اذان بھی دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر۔ تو نئی چیز جب آتی ہے اس پر ایک اختلاف ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی محدود مذہبی جو مزاج ہے، جو ظواہر پر جو اپنا جاتا ہے، جیسے کہ تحویل قبلہ کے اوپر گھبرا گئے تھے بہت سے مسلمان، ہوتا ہے ایک مزاج۔ تو اس اعتبار سے ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارا موقف جو ہے وہ کھل کر سمجھ لیجئے، ہم اس پر عمل پیرا ہے۔ میرے گھر میں کوئی البم نہیں، میرے گھر میں کوئی تصویر ٹنگی ہوئی نہیں۔ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مکروہ تحریمی کی حد تک یہ ممنوع ہے دین کے اندر، خامخواہ بغیر ضرورت۔ لیکن یہ ضرورت ہے کہ میری تقریر جو ہے، جس طریقے سے آپ اب سن رہے ہیں، اسے اور بے شمار لوگ اسی طرح سن سکیں۔ محض آڈیو سے سن کر وہ اثر نہیں ہوتا، نہ آپ 2 گھنٹے کی تقریر صرف آڈیو سے سن سکتے ہیں، ویڈیو سے آپ بیٹھ کر سن سکتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس کی جو مقرر کی حرکات ہیں، اس کے حرکات و سکنات کے حوالے سے، اس کے جسچر سے توجہ برقرار رہتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں؟ میرے نزدیک یہ دین کی دشمنی ہے۔ اور عجیب تماشا تبلیغی جماعت کا ہے، اپنی تقریروں میں لاؤڈ سپیکر چلے گا، اور نماز کا وہ حال ہوتا ہے وہاں پر 8 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو رہا۔ اگلے سجدے میں پہنچ چکے ہیں، یہاں کوئی رکوع میں کھڑا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کوئی دینداری نہیں ہے میرے نزدیک۔ اکمل جاوید صاحب، اسلام حسن ظن کی تلقین کرتا ہے۔ جب آپ انتخابات میں مسلمانوں نے پاکستان کے پاس گئے ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو مایوس کریں گے؟ میرے بہت بڑے بڑے بھائیوں کو مایوس کیے بیٹھے ہیں۔ اب جب تک کہ سانپ مجھے ہی نہ ڈسے اس وقت تک میں جو ہے اس بل سے نہیں بھاگوں گا۔ وہ تو کسی اور کو ڈس چکا ہے تو میں بہرحال اپنی انگلی اس میں ڈالنے کو تیار نہیں ہوں۔ حضور کی حدیث ہے، السعید من وعظ بغیرہ، اصل سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کا حشر دیکھ کے سبق حاصل کر لے۔ تو آپ جو ہے خامخواہ مجھے وہ اسی میں چکر میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ بدظنی نہیں ہے اصل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ بیچارے مجبور و مقہور ہیں۔ وہ کاشتکار جاگیردار کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیسے جائے گا؟ اسے معلوم ہے پولیس والا بھی اسی کے قبضے میں، پٹواری بھی اسی کا نوکر ہے، چاکر ہے، میری زمین بھی اسی کے ہاتھ میں، میری بچیاں بھی اسی کے پاس، میری بچی کی عزت جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے خلاف جاؤں کیسے؟ تو یہ ان کی مجبوری ہے، میں ان کے ساتھ کوئی سوء ظن نہیں رکھتا، مجبوری ہے ان کی۔ یہ ہے معاملہ، صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ سوال پورا نہیں پڑا گیا۔ آپ نے بدظنی لکھا تھا، میں نے بیان کر دیا۔
کہ وہ آپ کو مایوس کریں گے. اس بدزنی کا دینی جواز کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ پاکستان کا قیام اور قرارداد مقاصد جمہوری جدوجہد کا نتیجہ تھے. اگر جمہوریت اتنا بڑا معجزہ آپ کے بقول دکھا سکتی ہے تو آپ جیسے مخلص قائد کو بھی مایوس نہیں کریں گے. یہ ٹھیک ہے، پاکستان بنانا ایک قومی جمہوری جدوجہد تھا، قومی ایک نتیجہ نکل آیا. اسلام نہیں آیا اس سے. یہ 47 برس کہاں گئے؟ اسلام تو نہیں آیا. ہم بات کر رہے ہیں اسلام لانے کی. زمین و آسمان کا فرق ہے. ورنہ یہ کہ حکومتیں تو الیکشن کے ذریعے سے بدلتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے وہ جو عوامی جدوجہد تھی جماعت اسلامی کی، جس سے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، وہ کہیں ووٹ گن کر نہیں ہوئی تھی. اول تو یہ کہ جماعت اسلامی اس وقت تک الیکشن میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی حیثیت اپوزیشن پارٹی کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو وہی سمجھیے کہ ایک پریشر گروپ کی تھی اس وقت حیثیت. اور اس میں فیصلہ کن رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، اس لیے کہ جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. ورنہ مسلم لیگ کا لیڈر کیسے ان کا ساتھ دیتا؟ میرے نزدیک اب بھی اگر عوامی تحریک چلے گی، کوئی مطالبات پیش کریں گے تو ان کے کامیاب ہونے کا امکان ہے، لیکن الیکشن کے ذریعے سے نہیں. اسی جماعت اسلامی کی جس کی تحریک پہ آپ کے خیال کے مطابق قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہی جماعت اسلامی 51 میں چاروں خانے جت ہوئی اسی الیکشن کے اندر. یہی پنجاب میں سن 51 میں الیکشن ہو گیا تھا نا. میں خود کارکن تھا میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے. اسی ماڈل ٹاؤن میں نے کام کیا. مولانا اصلاحی صاحب یہاں سے امیدوار سے، پنچایتی امیدوار. لیکن یہ کہ پورا دن ہمارے کیمپ میں کوئی گھسائی نہیں آ کر. جب قوم وہی تھی، معلوم ہوا کہ وہ قوم، اس کا تعاون حاصل کرنا ہے تو راستہ اور ہے.